آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی جو کہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس کا نام اور کردار فرضی ہے۔ حفصہ 34 سال کی کامیاب اور پروفیشنل 2 بچوں کی ماں، گھر اور جاب دونوں کی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے سنبھالتی تھی۔ ہر کوئی اس سے ملتا تو اس کے بارے میں کہتا کہ ماشاءاللہ تم بڑی زبردست لڑکی ہو اور بڑے اچھے طریقے سے تم تمام چیزوں کو مینج کرتی ہو، گھر کو بھی اور بچوں کی ذمہ داریوں کو بھی اور اپنے جاب کی ذمہ داریوں کو بھی۔ لیکن جانتے ہیں آپ، جب وہ میرے پاس کلینک میں آئی تو اس نے مجھ سے سب سے پہلا جملہ کیا کہا؟ اس نے کہا، میں اب تھک گئی ہوں، مجھ سے اب مزید نہیں کیا جاتا، لیکن لوگوں کی، میرے گھر والوں کی توقعات مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ حفصہ کی کچھ علامات شیئر کروں گی۔ اسے رات کو سونے سے پہلے بہت زیادہ اوور تھنکنگ ہوتی تھی۔ جیسے ہی وہ سونے کے لیے بستر پہ لیٹتی تو اس کا دماغ بہت زیادہ چلنے لگتا، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی، چھوٹی سی غلطی پر اس کو شدید قسم کا گلٹ کا احساس ہوتا، دوسروں کو خوش رکھنے کی مستقل اور ایک مسلسل اور ناکام کوشش میں لگی رہتی۔ اس میں اس کو نو کہنے میں بھی بہت دشواری پیش آتی تھی، وہ کسی کو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ باہر سے وہ بڑی مضبوط لگتی تھی، لیکن اندر سے مسلسل ایک خوف کا شکار تھی۔ اور جانتے ہیں وہ کس بات کا خوف تھا؟ خوف اس بات کا تھا کہ اگر میں نے کسی کو انکار کر دیا تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لوگ مجھ سے خفا ہو جائیں گے، لوگ مجھے برا کہیں گے، لوگ مجھے چھوڑ دیں گے۔ تھیراپی کے دوران جو چیز نکل کر آئی اس کے بچپن سے، وہ یہ کہ بچپن میں اسے صرف تب اپریشیٹ کیا جاتا جب وہ ٹاپ کرتی، جب وہ نمبر اچھے لے کر آتی، یا جب وہ گھر کا کام کاج جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے پرفارم کرتی، اسے تب صرف اپریسیشن ملتی۔ اور اگر وہ تھک جاتی یا اداس ہو جاتی، کیونکہ انسان تھی، انسان کبھی تھک بھی جاتا ہے، اداس بھی ہو جاتا ہے، وہ کرنا چاہتا ہے مگر اس سے ہو نہیں رہا ہوتا، تو اس سے آگے سے یہ سننے کو ملتا کہ بس اتنا سا کر کے تھک گئی، تم سے اتنا بھی نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ وہ آہستہ آہستہ اس نے سیکھ لیا کہ محبت اسے صرف تب ملے گی جب وہ کچھ پرفارم کر کے دکھائے گی، یعنی اس کو محبت پانے کے لیے اسے ایک بہترین پرفارمر، ایک بہترین، ایک ٹاپ کا، ایک پرفیکٹ انسان بننا پڑے گا۔ اس کو مسئلہ تھا ہائی فنکشننگ انگزائٹی کا، جس کے اوپر آج ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو اپنی سیلف ورتھ کو پرفارمنس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں، یعنی وہ رک نہیں پاتے، وہ خالی نہیں بیٹھ پاتے، وہ مستقل کچھ نہ کچھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پرفیکٹ بننے کی چاہت رکھتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں وہ مستقل ڈھونڈتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ اچیو کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اگر وہ رک گئے یا تھم گئے تو وہ شاید ناکام ہو جائیں گے۔ اور یہی مسئلہ حفصہ کے ساتھ تھا، اسے لگتا تھا کہ اگر میں رک گئی تو میں ناکام ہو جاؤں گی، لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، لوگ میری ویلیو نہیں کریں گے۔ ہم نے سب سے پہلا کام تھیراپی میں کیا کیا؟ اب میں اس کی طرف آتی ہوں۔ ہم نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا پروڈکٹیوٹی ڈیٹاکس کا، یعنی ہم نے روزانہ اس کو یہ سکھایا کہ آپ نے کچھ دیر 15 منٹ ایٹ لیسٹ خالی بیٹھنا ہے، یعنی آپ نے اس میں کوئی کام نہیں کرنا، یعنی بغیر مقصد کے آپ نے جسٹ خالی بیٹھنا ہے، اپنے ساتھ خود کو کنیکٹ کرنا ہے۔ آپ کے اندر کوئی سوچیں آ رہی ہیں، کچھ آ رہا ہے، آپ نے اس کی پرواہ کیے بغیر بس کچھ دیر خالی سکون کے ساتھ بیٹھنا ہے، اپنے ساتھ بور ہونے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا کام ہم نے یہ کیا کہ ہم نے اس کے اندر کے ڈرے ہوئے بچے پر کام کیا جو کہ ہم وقت اپروول مانگتا تھا، یعنی وہ اپروول کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس کو نو کہنے کی پریکٹس کرائی، چھوٹے چھوٹے موقع پہ جب اس کو کوئی کہے اور وہ نہ کرنا چاہے تو وہ اس کو نو کہنا سیکھے، کیونکہ نو کہنے سے ایسا نہیں کہ میری اس بات سے قطعاً یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اب ہم دھڑ سے کسی کو نو کہہ دیں گے، نہیں، لیکن اگر آپ کسی وقت تھکے ہوئے ہیں اور آپ کسی کو نو کہنا چاہتے ہیں، جسٹ سے نو۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ حفصہ نے یہ سیکھا کہ میری جو ویلیو ہے وہ میری پرفارمنس سے کہیں زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
ہر انسان کو، وی آر ہیومن بینگز، اللہ پاک نے ہر انسان کو ایک خاص قسم کی ویلیو کے ساتھ پیدا کیا ہے. ہم اپنی ویلیو اپنی پروڈکٹیوٹی سے جوڑ لیتے ہیں کہ اگر ہم کچھ اچیو کریں گے تو ہم ایک ویلیوبل انسان ہیں. ہاں، جب آپ کچھ اچیو کر لیتے ہیں تو آپ کی ویلیو بڑھ جاتی، یعنی آپ اپنے نظروں میں یا دنیا کی نظروں میں ایک اچیور کہلاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے ایک سرٹن گول اچیو نہیں کیا ہے تو آپ ایک لوزر ہیں. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ہم نے اسی چیز کے اوپر، اسی سوچ کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان سرٹن لیول پر پہنچے تبھی وہ اچیور کہلائے گا، تبھی وہ کامیاب انسان کہلائے گا. اگر آپ نے صرف اپنی ذات کے اوپر اتنا اچھا کام کر لیا ہے تو بھی آپ ایک اچھے اچیور ہیں. اگر آپ بھی حفصہ کی طرح ہیں اور آپ بھی اپنے اندر سے خود کو ٹوٹا ہوا محسوس کرتی ہیں یا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کے لیے ہر وقت پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے. یہ چیز آپ نے اپنے اندر لے کر آنی ہے، اپنے آپ کو اس چیز کی ایکسیپٹنس دینی ہے. ساتھ ساتھ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کی جو ویلیو ہے وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی سے جڑی ہوئی نہیں ہے. اگر آپ خود کو اس کہانی میں دیکھتے ہیں تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ کامنٹ میں جا کے لکھیے آئی سی مائی سیلف. اقرار کیجیے اس بات کا کہ ہاں میں خود کو دیکھتی ہوں اس چیز کے اندر یا دیکھتا ہوں اس چیز کے اندر. اور اگر دیکھتے ہیں تو جو میں نے آج آپ کو اس ویڈیو میں سکھایا ہے اس کے اوپر آپ نے آج سے عمل کرنا شروع کرنا ہے. اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنی پروڈکٹیوٹی چھوڑ دینی ہے، لیکن اپنی ویلیو کو اپنی پروڈکٹیوٹی سے الگ کرنا ہے. اپنی ویلیو کو بھی سمجھنا ہے اور پروڈکٹیوٹی کو بھی سمجھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں انگزائٹی کے اوپر مزید اس قسم کے کیس اسٹڈی بیسڈ ویڈیوز بناؤں تو مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ میرے ساتھ رہنے کا. اللہ حافظ.